میں زحمت کلام دینے جا رہا ہوں ہمارے آج کی صدر مشاعرہ، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی شناخت، ایک معتبر حوالہ، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے پاکستان سے زیادہ ان کو لوگ وہاں زیادہ محبتیں کرتے ہیں، اور کئی لوگوں سے میرے وہاں سے رابطہ رہا، اور راز صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جب راز صاحب مشاعرہ پڑھتے ہیں تو 10 15 منٹ تک لوگ کھڑے ہو کر کلیپنگ کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے درمیان متعدد کتابوں کے خالق، میں نہایت احترام کے ساتھ ملتمس ہوں محترم جناب راز صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی، اور میں آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اب راز صاحب جو ہیں وہ مسلسل ہمیں چھوڑ کر اب امریکہ کی طرف مستقل اب جا رہے ہیں۔ پہلے تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری تو خواہش ہے کہ راز صاحب نہ جائیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی یہ ہمارے دلوں میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات کا بھی اظہار کریں، اور اس کے بعد اپنا کلام جو ہے وہ مرحمت فرمائیں۔ بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجیے ہمارے صدر مشاعرہ محترم جناب رفیع صاحب۔ میرا سلام۔ مشاعرہ تو خیر غیر معمولی مشاعرہ، اس کی وجہ شروع میں یاسر جب کہہ رہے تھے کہ ناظم ہونے کے ناطے پہلے پڑھنا پڑتا ہے تو اس میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ جب پڑھیں گے تو مشاعرہ معیار سیٹ ہو جائے گا، اور دیکھ لیجیے کہ جہاں مشاعرہ جس مقام سے شروع کیا تھا وہ بڑھتے ہی رہا، گراف اس کا اوپر ہی جاتا ہے، کہیں کسی وقت ذرا سا بھی نیچے نہیں آیا۔ ابتدائی سفر اس کا مسلسل جاری رہا، اور یہاں تک تو آپ سوچ لیجیے کیا آپ ہمیشہ ہی ویسے مشاعرے سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کا خاص خیال رکھتے ہیں سننے کو ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا شاعر نہیں ہے جنہوں نے سما نہیں باندھا ہو یہاں، سچی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا، باہر سے کچھ لوگ یہ باتیں ہیں، مطلب جمیل صاحب ہیں تو بسا اوقات ہمیں سرفی لے لیتے ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جنہیں سرفی لینا چاہیے بھی، سچی بات یہ میں تو اچھا وہاں لوگ نظامت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مشاعرہ کرانے والوں میں جو نارتھ امریکہ میں یعنی کینیڈا اور امریکہ دونوں ملا کے نارتھ امریکہ میں مشاعرہ کرانے والوں میں نمایاں نام ہے، ان میں سے ایک نام بات ہے، اور بات یہ ہے کہ منتظم عموماً صرف منتظم ہوتے ہیں، شاید ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہے انگیز طور پر یہ واحد منتظم ہے جو بہت اچھے شاعر ہیں، سچی بات یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہت بہت مبارک کروں ایک طرح کے خیال سے میں سناؤں گا کہ انگنت حرف یقین غار گما میں دفن ہیں، انگنت حرف یقین غار گما میں دفن ہیں، یہ نہ پوچھیں کتنے دریا دست جام دفن انگنت حرف یقین غار گما میں دفن ہے، یہ نہ پوچھیں کتنے دریا دست جام دفن ہیں، نقش پائے زندگی کے رہگزارے زندگی کے رہگزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب، رہگزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب، کچھ پڑے ہیں دھوپ میں کچھ سائبہ میں دفن، رہگزارے زندگی کے نقش پائے روز و شب، کچھ پڑے ہیں دھوپ میں کچھ سائبہ میں دفن ہے، کچھ پڑے ہیں دھوپ میں کچھ سائبہ میں دفن ہے، ایک نہ ایک دن کروٹیں بدلے گا اپنا اضطراب، ایک نہ ایک دن کروٹیں بدلے گا اپنا اضطراب، ہم کسی سوئے ہوئے آتش فشاں میں دفن ایک نہ ایک دن کروٹیں بدلے گا اپنا اضطراب، ایک نہ ایک دن کروٹیں بدلے گا اپنا اضطراب، ہم کسی سوئے ہوئے آتش فشاں میں دفن ہے، ہم کسی سوئے ہوئے آتش فشاں میں دفن ہے، بال کھولے موت کی دیوی جہاں کرتی ہے رقص، بال کھولے موت کی دیوی جہاں کرتی ہے رقص، ہم اسی گہوارے امن و امان میں دفن ہیں، ہم اسی گہوارے امن و امان میں دفن ہیں، صاحب تقریر ہیں
جذبات میں کھوئے ہوئے صاحب تقریر ہیں جذبات میں کوئی صاحب تقریر ہیں جذبات میں کھوئے ہوئے موضوعات گفتگو زور بیاں میں دفن موضوعات گفتگو زور بیاں میں دفن جب تیری یاد دل و دیدہ میں در آتی ہے جب تیری یاد دل و دیدہ میں در آتی ہے رنگ تو رنگ ہے خوشبو بھی نظر آتی جب تیری یاد دل و دیدہ میں در آتی ہے رنگ تو رنگ ہے خوشبو بھی نظر آتی ہے رنگ تو رنگ ہے خوشبو بھی نظر آتی ہے درد خود راہ بنا لیتا ہے جسم و جاں میں درد خود راہ بنا لیتا ہے جسم و جاں میں روشنی بند دریچوں سے بھی در آتی ہے روشنی بند دریچوں سے بھی در آتی ہے اور روشنی بند دریچوں سے بھی در آتی ہے یہ نہ بھولیں کہ مخاطب کو بوقت گفتار یہ نہ بھولیں کہ مخاطب کو بوقت گفتار صرف صورت نہیں سیرت بھی نظر آتی ہے صرف صورت نہیں سیرت بھی نظر آتی ہے صرف صورت نہیں سیرت بھی نظر آتی ہے ذرے ذرے میں ادا دیتی ہیں کرنیں تادیر ذرے ذرے میں ادا دیتی ہیں کرنیں تادیر کون کہتا ہے دبے پاؤں سحر آتی ہے ذرے ذرے میں ادا دیتی ہیں کرنیں تادیر کون کہتا ہے دبے پاؤں سحر آتی ہے کون کہتا ہے دبے پاؤں سحر آتی ہے سر سے دستار فضیلت کو اتارو بھی کبھی سب سے دستار فضیلت کو اتارو بھی کبھی دھوپ دیوار سے نیچے بھی اتر آتی ہے دھوپ دیوار سے نیچے بھی اتر آتی ہے ضبط کی حد سے نہ گزرو کہ بکھر جاؤ گے ضبط کی حد سے نہ گزرو کہ بکھر جاؤ گے پیاس کو ہونٹوں تک آنے دو اگر آتی ہے پیاس کو ہونٹوں تک آنے دو اگر آتی ہے پیاس کو ہونٹوں تک آنے دو اگر آتی ہے اور گھول دیتی ہے رگے جام نیا عزم سفر گھول دیتی ہے رگے جام نیا عزم سفر وہ کڑی دھوپ جو دوران سفر آتی ہے گھول دیتی ہے رگے جام نیا عزم سفر وہ کڑی دھوپ جو دوران سفر آتی ہے مقطع دیکھیے کہ قلب کے روزن و در راز ابھی وا رکھنا قلب کے روزن و در راز ابھی وا رکھنا بے اثر ہو جو دعا لوٹ کے گھر آتی ہے قلب کے روزن و در راز ابھی وا رکھنا بے اثر ہو جو دعا لوٹ کے گھر آتی ہے لوٹ کے گھر آتی ہے یہ مشکلیں تھیں میری رہ گزر میں پہلے سے یہ مشکلیں تھی یہ مشکلیں تھیں میری رہ گزر میں پہلے سے میں آ گیا تھا کسی کی نظر میں پہلے سے میں آ گیا تھا کسی کی نظر میں پہلے سے سمر نے شعر دیکھیے گا کہ سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے تو کیا قیام میرا اس
سے قبل بھی تھا یہاں، میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے سے، میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے سے، صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے، صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے، میں ساتھ ساتھ تھا اس کے سفر میں پہلے سے، میں ساتھ ساتھ تھا اس کے سفر میں پہلے سے، وہ بھر چکا تھا میرے خال و خط میں سارے رنگ، وہ بھر چکا تھا میرے خال و خط میں سارے رنگ، میرا قیام تھا دستے ہنر میں پہلے سے، میرا قیام تھا دستے ہنر میں پہلے سے، اور کسی کی آنکھ کا محور تھے میرے خد و خال، کسی کی آنکھ کا محور تھے میرے خد و خال، کوئی نگاہ تھی میرے اثر میں پہلے سے، کوئی نگاہ تھی میرے اثر میں پہلے سے، اور حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر، حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر، مچل رہا تھا کفے کوزہ گر میں پہلے سے، مچل رہا تھا کفے کوزہ گر میں پہلے سے، اڑان بھرنے میں کچھ دیر ہو گئی ورنہ، اڑان بھرنے میں کچھ دیر ہو گئی ورنہ، یہ تنتنا تھا میرے بال و پر میں پہلے سے، بہت بھرپور تالیاں ہمارے سفر مشاعرے کے لیے۔ میں بس میں سعید الادب کی جانب سے جناب اسد آپ کا، باسط بھائی آپ کا، آپ تمام احباب کا، جاوید بھائی، اور خوبصورت سماعتیں بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود تھیں ہمارے لیے۔ بس میں مکالمہ کے روح رواں محترم جناب طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر بلال حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ابھی کوریج ہو رہی ہے اس کو پھر وہاں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ فاروق عرشی صاحب جو ہر مشاعرے، ہر تقریب میں گلدستے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئیں، نہیں آج لائیں، کیک لائیں بڑا سا۔ اور ہمارے ساتھ جناب نعمان حسن ایڈوکیٹ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ محجبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ خوبصورت سماعتوں سے ہماری محفل بنتی ہے۔ ایک دفعہ بھرپور تالیاں خوبصورت سماعتوں کے لیے۔ اور اب میں جناب صدر آپ کی اجازت سے اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر چلتے ہیں کھانے کی طرف۔ بہت عمدہ مشاعرہ بھائی، چلیں جب